ذی الحج کے دنوں میں گئے تھے 60 ہجری 2 محرم 61 ہجری امام علی مقام کا قافلہ ایک مقام پر آ کر رکا۔ ایک عجیب واقعہ ہوا۔ 2 محرم کو کیا ہوا؟ علماء بتاتے ہیں کہ کتابوں میں لکھا ہے جب قافلہ اس مقام پر پہنچا نا، ہوا چل رہی تھی بہت تیز، مٹی کا ایک گرداب ہوا میں اڑا، مٹی محمل تک پہنچی۔ امام حسین کی بہن کا نام ہے زینب، انہوں نے تڑپ کر ایک جملہ کہا امام حسین سے، کہا بھیا جتنی جلدی ہو سکے بھیا اس جگہ سے آگے نکلو۔ امام حسین نے کہا بہن زینب کیا معاملہ ہوا؟ کہا کہ بھیا اس جگہ کی مٹی سے مجھے آپ کے خون کی خوشبو آ رہی ہے، بھائی میرا دل بہت بے چین ہو رہا ہے، یہاں کی خاک اڑ کے میرے بالوں میں آ رہی ہے، یہاں سے بس آگے چلیے۔ لیکن امام حسین نے حضرت عباس سے کہا عباس ایک کام کرو، ذرا یہاں کے کچھ رہنے والے لوگوں کو بلاؤ، کچھ مقامی لوگوں کو بلاؤ۔ بلایا گیا، امام نے ان سے مخاطب ہوئے، کہا اس جگہ کا کیا نام ہے؟ کسی نے کہا نینوا کہتے ہیں اس جگہ کو۔ کچھ اور لوگوں سے پوچھا، کسی اور شخص سے پوچھا اس جگہ کا کیا نام ہے؟ کسی نے کہا گازریہ کہتے ہیں اس جگہ کو، اور سے پوچھا، کسی نے کہا شت الفراس کہتے ہیں اس جگہ کو۔ اچھا ایک بزرگ تھے، اس سے پوچھا اس مقام کو کیا کہتے ہیں؟ اس نے کہا کربلا بھی کہتے ہیں اس مقام کو۔ کربلا کا نام سنا تھا کہ امام نے کہا بس ہم یہیں قیام کریں گے۔ خیمے لگا دیے گئے، حسین کربلا پہنچ گئے۔ 2 محرم 61 ہجری 28 رجب مدینے سے نکلے، 3 شعبان مکے پہنچے، حج کے دنوں میں مکے سے نکلے، 2 محرم کربلا پہنچے، آباد ہو گئی کربلا، مدینہ ویران۔ کربلا پہنچ کے پہلا کام کیا کیا؟ قبیلہ ہے وہاں کا، قبیلہ ہے بنی اسد۔ امام حسین نے قبیلہ بنی اسد سے اس زمین کو خریدا، اور امام نے ایک عجیب کام کیا، خریدنے کے بعد اس زمین کو بنی اسد کے لوگوں کو ہبہ کر دیا، تحفہ دے دیا۔ بس ایک مکالمہ کیا امام حسین نے بنی اسد کے لوگوں سے، یہ بڑا عجیب مکالمہ ہے۔ امام حسین نے بنی اسد کے لوگوں سے کہا دیکھو بنی اسد والو، دیکھو بنی اسد والو، اس زمین پر ہماری قبریں بنیں گی۔ بنی اسد والو جب کوئی ہماری قبروں کا پتہ پوچھے، بنی اسد والو جب کوئی ہماری قبروں کا پتہ پوچھتے ہوئے آئے، نہ تو انہیں پتہ بتا دینا ہماری قبر کا، جو یہاں پر ہماری قبر کی زیارت کی غرض میں آئے تو اسے اپنا مہمان بنا لینا، اسے پانی پلانا۔ عجیب ابھی کربلا پہنچے ہیں اور یہ مکالمہ ہو رہا ہے۔ پھر امام حسین نے 3 فکرے مختلف طبقات سے کیے۔ کیا مطلب؟ بنی اسد کے مردوں سے امام حسین نے ایک بات کہی، پھر بنی اسد کی عورتوں سے امام حسین نے ایک بات کہی، پھر بنی اسد کے بچوں سے امام حسین نے ایک بات کی۔ کیا؟ پہلے مردوں سے کہا اے مردگان بنی اسد، جب یہ فوج ہمیں مار کے چلی جائے اور ہماری لاشیں دفنائے نہ جائیں، ہمارے لاشیں یوں ہی پڑے ہوں، تو دیکھو تم کھیتی باڑی کے بہانے آنا اور ہماری قبریں کھود کے ہماری لاشوں کو دفنا دینا۔ بنی اسد کے لوگ حیران، کیا کہہ رہے ہیں امام؟ سنا حیران ہوئے۔ بہرحال مکالمے کے بعد جب جانے لگے، امام نے کہا بنی اسد کے لوگوں اپنی خواتین کو بھیجنا، میں ان سے مخاطب ہوں گا، ان سے کہنا تمہارا مولا تمہیں بلا رہا ہے۔ بنی اسد کی خواتین آئیں، کہا مولا کیا ماجرا ہے، یہ کیا ہوا ہے؟ کہا دیکھو میں فاطمہ کا بیٹا ہوں، دیکھو میں زینب کا بھائی ہوں، دیکھو میں نے تمہارے مردوں سے ایک بات کہی ہے، دیکھو اگر تمہارے مرد نہ آئے نا، ہمیں دفنانے نہ آئے نا، تو دیکھو تم پانی بھرنے کے بہانے آنا اور بس کسی انداز سے گڑھے کھود کر بس تم کسی انداز سے ہمیں دفنا دینا بس۔ عورتیں حیران۔ بہرحال اس مکالمے کے بعد بنی اسد کی عورتیں جانے لگیں۔ کہا بنی اسد کی عورتوں اپنے بچوں کو یہاں بھیجنا۔ بچے آئے، کہا مولا کیا ماجرا ہے؟ کہا دیکھو بچوں اگر تمہارے ماں باپ نہ آئے نا تو تم ایک کام کرنا، ہماری لاشیں یہیں پڑی ہوں گی، تم ایک کام کرنا، تم کھیلنے کے بہانے آنا، بچے ہیں نا، بچوں کو قبر بنانے کو تو نہیں کہہ سکتے، بچوں ایسا کرنا ہاتھوں میں مٹی بھر کر کہ ہماری لاشوں پر ڈال دینا، گویا امام کہہ رہے ہوں بچوں تمہارا کھیل ہو جائے گا اور ہماری تدفین ہو جائے گی۔ آج بھی کربلا میں بعد شام غریبہ یہ منظر عجیب ہوتا ہے کہ بنی اسد کے لوگ آتے ہیں آج بھی اور اپنے انداز میں آتے ہیں، وہ کدال اور یہ جو دفنانے کے لیے سامان وہ لے کر آتے ہیں اور اپنے مخصوص انداز میں چلتے ہیں۔ آج بھی شاعر نے اس واقعے کو بھی بیان کیا ہے، کہا جب کربلا میں داخلہ شاہ دین ہوا تب ذوالجناح بھی شاہ آگے نہ بڑھ سکا، ناگاہ بنی اسد کا قبیلہ بھی آ گیا، سرور نے ان سے پوچھا، سرور یعنی امام حسین نے، سرور نے ان سے پوچھا یہ ہے کون سی جگہ؟ بولے بنی اسد، یہ ہے نام اس کا کربلا۔ مولا نے ان سے روک کے وصیت میں یہ کہا
कुछ इम्तिहान हम पे खड़े होंगे यहाँ, 10 दिन के बाद लाशें पड़े हुए होंगे यहाँ। तो ऐ बनी असद वालों, मेरा लाशा उठा लेना और कफन भी पहना देना, मेरी मरकत बना देना। इमाम हुसैन ने बनी असद वालों से आगे कलाम में क्या कहा? ऐ बनी असद वालों, मेरा अकबर भी, मेरा कासिम भी, अब्बास भी और औन मोहम्मद मेरे पुरमहल सब पड़े हुए होंगे, मैदान में बेकफन होंगे, मजबूर लाचार। मेरी बहन उसको तुम एक रिदा देना, मेरी मरकत बना देना। और कहा मैं नबी का नवासा हूँ दोस्तों, फातिमा का दुलारा हूँ ए दोस्तों, तुमसे शब्बीर कुछ भी नहीं मांगता, सिर्फ एक बात कहता है ए दोस्तों, करबला को सजा देना, ए दोस्तों मेरी मरकत बना देना। जब भी ज़ाहिर ज़ियारत को आए मेरी, उसको मेहमान रखना यहाँ 3 दिन और उसको पानी पिलाना मेरी सम्त से, उनको खाना खिलाना यहाँ 3 दिन, उनको मेरी दुआ देना, मेरी मरकत बना देना। और असर को तन से सर होगा मेरा जुदा, मेरी हुर्मत ना करेंगे ना अहले सकर, दुश्मनी में वो हद से गुजर जाएंगे, घोड़े दौड़ाएंगे वो मेरी लाश पर, मेरा लाशा बचा लेना, मेरी मरकत बना देना। फिर असद के बच्चों से इसी तरह मेरे मौला मुखातिब हुए, अपनी मुट्ठी में मट्टी उठाकर हो सके तो मेरी लाश पर डालना, मेरी माँ से दुआ लेना, मेरी मरकत बना देना। देखना तुम कुछ वक्त गुजरेगा जब और रोज़े बनेंगे हमारे यहाँ, नाम तो है इस जगह का करब बला, कल इससे सब पुकारेंगे रश के जीना, तुम भी जन्नत को पा लेना, मेरी मरकत को बना देना। अरे मैं कहाँ जाऊँगा बेकसो बेवतन, सब कहेंगी मुझे शाहे तशनाए दहन, रंग में तीरों का होगा मेरा पैरहन, खा के करबो बला होगी मेरा कफन, सबको खा के शिफा देना, मेरी मरकत बना देना। अब भी आशूर को रोज़ाए शाह पर आते हैं सब कबीलाए असद का नज़र, शाह दीन की वसीयत उन्हें याद है, अब भी माजिद ये कहते हैं वो नौहगर, शाह कलाशा उठा लेना, मेरी मरकत बना देना। तो दोस्तों इमाम हुसैन 28 रजब को चले हैं, मदीने से मक्का पहुँचे हैं, हज के अय्याम में मक्के से चले हैं, कूफे जाना है, रास्ते में हुर आ गया, रास्ता रोका है और हुर इमाम को लेकर करबला आ गया है। बनी असद के काफिले से मकालमा हो गया है, इमाम ने बनी असद की ज़मीन खरीद ली है और फिर उनको वापस तोहफे में दे, और अब इमाम हुसैन के खेमे लग गए हैं। 2 मुहर्रम आ गया है, करबला का मैदान आबाद हो गया है।